آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے 1 مہینہ تک ناراض رہے، کسی بیوی کے ساتھ گفتگو نہیں کی، کسی کو اپنے قریب نہیں کیا، اور حتیٰ کہ یہ آیات سورۃ الاحزاب کی نازل ہوئی جن میں اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو جو امت کی مائیں ہیں بڑے سخت انداز میں ڈانٹا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے مس بہیو مت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نظر سے مت دیکھو کہ وہ تمہارے شوہر ہیں بلکہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے رول ماڈل بننا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی تکلیف سے گزارے گئے جو عموماً عام لوگ بھی جن تکلیف سے گزرتے ہیں، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں کی وجہ سے، ان کی زبان کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی، اور اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مسئلہ نمبر 105 بھی ریکارڈ کروایا تھا آج سے تقریباً 3 سال قبل، جنید جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جنید جمشید صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ان الفاظ کی انٹینسٹی کے اوپر تو گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن فی نفس ہی جو ان کا وہ ٹاپک تھا، وہ ٹاپک اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب اور سورۃ التحریم، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 میں آیت نمبر 28 اور اس کے ساتھ ہی سورۃ التحریم پارہ نمبر 28 کی جو آخری سورت ہے اس کی پہلی 5 آیات کے اندر پورے پیشن کے ساتھ وہ واقعہ ڈسکس ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنی بیویوں کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی، لہٰذا ان چیزوں کی ڈسکشن نہ تو امہات المومنین کی شان میں کوئی گستاخی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈسکشن بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں ہے، اور جب بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کی ہوگی تو پھر ان کے مقابلے پر کسی کو بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا کتنا مرتبہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اتنی ڈومیننٹ ہے کہ ان کے مقابلے پر چاہے آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو وہ بھی انڈر ڈسکشن لایا جائے گا۔ اور یہ سورۃ الاحزاب آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اس میں حجاب کے احکامات بھی آئے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا گیا کہ تم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہوتے اور آپ کی غیر موجودگی میں کوئی ملنے کے لیے آ جائے تو پردے کے پیچھے سے بھی بات کرو، تو لجاجت کے انداز میں نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے دل کے اندر روگ ہے تو وہ کوئی برا خیال تمہارے بارے میں لائے، اور تم نے امت کے لیے رول ماڈل بننا ہے، اور اگر تم نے بھی کوئی بے حیائی کی تو ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے۔ اتنی سخت آیات سورۃ الاحزاب میں یہ آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک گزرتی ہیں، اور پھر سورۃ التحریم میں پہلی 5 آیات اسی کے کانٹیکسٹ میں ہیں۔ تو اس واقعہ ایلا جسے ہم کہتے ہیں، ایلا کہتے ہیں یعنی علیحدگی اختیار کر لینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک کے لیے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جو میں نے مسئلہ نمبر 105 میں ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کروائی ہے، آج بھی میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2468 نمبر حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں ہی ایک اور طریق ہے 5191، اور صحیح مسلم میں تو کنٹینیوس 7 طرق آئے ہیں واقعہ ایلا سے ریلیٹڈ۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 3690 سے لے کر 3696 تک، جس میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ ایلا کا ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اللہ کی قسم اٹھا لی کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے ساتھ کلام نہیں کروں گا، ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چیز کو انڈورس فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورۃ الاحزاب کی آیات نازل فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو بڑے سخت انداز میں تنبیہ فرمائی کہ آئندہ سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زبان جو ہے یہ سنبھال کر گفتگو کرنی ہے،
اور اس میں بھی خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ فقر کی زندگی تھی تو اس حوالے سے وہ نان و نفقہ زیادہ ڈیمانڈ کرتی تھی، جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے انہیں احادیث کے اندر، آپ خود کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام 360 جو ہے اینڈرائڈ ایپ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو انہی نمبرنگ کے اوپر یہ احادیث مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ PDF بھی ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ رکھے ہیں، صحیح بخاری 2468 اور 5191 اور صحیح مسلم میں 3690 سے لے کر 3696 تک انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور امہات المومنین سے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے تمہیں فقر کے ساتھ اسی غربت کی حالت میں زندگی گزارنی ہوگی، آپ سے ایکسٹرا آرڈنری کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہوگی۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری ڈیمانڈ ان کی کوئی بہت زیادہ تھی، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینہ، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی۔ اور وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ٹنوں کے حساب سے کھجوریں تھیں، 2 کھجوریں اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت، اور 2 کھجوریں اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ، جو اس وقت ایک ایشو تھا ریگستانی علاقے میں میٹھا پانی کا حصول، تو اس میں تھوڑی سی اضافے کی ڈیمانڈ کی گئی جو دنیاوی اعتبار سے تو بالکل جینون تھی، لیکن چونکہ انہوں نے امت کے لیے رول ماڈل بننا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کو اس حوالے سے تنبیہ کی کہ بھئی اس طریقے سے نہیں معاملہ چلے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، سبسسٹنس لیول کے اوپر رزق چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ اس حوالے سے بے شمار احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں رقت انگیز، اسے کتاب الرقاق کہا جاتا ہے، صحیح بخاری میں کتاب الرقاق چیپٹر ہے، صحیح مسلم میں کتاب الزہد چیپٹر ہے، اور یہ کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح کی 3 جلد کے اندر کتاب الرقاق نام کا جو چیپٹر ہے، دل میں رقت اور سوز و گداز پیدا کرنے والی احادیث، اس میں آپ کو یہ ساری کمبائنڈ فارم میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی احادیث مل جائیں گی، اور میں نے اس پہ ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 51 ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ دنیا پرستی کی مذمت، دنیا کی محبت کی مذمت، حرام خوری کی مذمت، دنیا